قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کی ناظرین، ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں بابرکت لمحات میں پروگرام نور قرآن۔ انشاءاللہ پچھلے پروگرامز کی طرح آج بھی انشاءاللہ کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ اور آسان تفسیر صراط الجنان سے کچھ آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، قرآنی معلومات حاصل کرنے کی نیت سے اس پروگرام میں شرکت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تفسیر۔ تبارکہ، وہ بڑی برکت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ازل سے لے کر ابد تک مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اور صرف اسی کے قبضے قدرت میں تمام امور میں ہر طرح کا تصرف ہے۔ لہٰذا وہ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے، جو چاہے عطا کرے اور جو چاہے نہ عطا کرے، جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے غربت دے اور جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے بیمار کرے اور جسے چاہے شفا عطا کر دے، جسے چاہے قریب کرے اور جسے چاہے دور کر دے، جسے چاہے آباد کرے اور جسے چاہے برباد کر دے، جسے چاہے توڑے اور جسے چاہے ملا دے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جو اس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے۔ اپنے اسی شان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ۔ یوں عرض کرو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ترجمہ۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے،
یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا، بخشش والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ تفسیر، الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعض آثار بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہونے اور حواس کی طاقت زائل ہونے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ جو اس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے، اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ محض عدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکام اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے، اور گنہگاروں میں سے جو توبہ کرے وہ اسے بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہذا جس کا عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں۔ اسی طرح جس کا عمل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہو لیکن وہ خالص اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری اور نفاق کے طور پر ہو تو وہ عمل بھی مقبول نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ ترجمہ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل تو درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل صرف وہی مقبول ہے جو خالص اور درست ہو، اور عمل خالص اس وقت ہوگا جب اسے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور درست اس وقت ہوگا جب وہ سنت یعنی شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور اگر انہیں کوئی سمجھائے تو اپنا عمل درست کرنے کے بجائے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہماری جانچ ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو انعام ملے اور نافرمانوں کو سزائیں ملیں تو کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ اطاعت گزاروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا کیوں ملی۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے۔ اور ارشاد فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون۔ ترجمہ، اور اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ پاک کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور دنیاوی رنگینیوں اور رونقوں سے بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ اے بندے، تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ تفسیر، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر گنبد کی طرح ہے، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 برس کی راہ ہے۔ تو اے بندے، تو اللہ پاک کے بنانے میں کوئی فرق اور کوئی عیب نہیں دیکھے گا، بلکہ انہیں مضبوط، درست، برابر اور مناسب پائے گا۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس خبر کے درست ہونے کو دیکھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ، ہر بار تیری نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی کہ بار بار کی جستجو کے باوجود بھی وہ ان میں کوئی خلل اور عیب نہ پا سکے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے میرے رب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حسین انداز میں اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نیکی کی دعوت کی کچھ مدنی پھول سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب کریم، ہمیں متقی بنا کہ 19 حروف کی نسبت سے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ گھر کے اندر یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ دینی ماحول بنے، اچھا ماحول پیدا ہو، تو اس کے لیے کیا کیا مدنی پھول ہوتے ہیں؟ 19 مدنی پھول انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کیجیے۔ نمبر 2، والدہ یا والد صاحب کو آتے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے۔ 3، دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی والد صاحب کے اور اسلامی بہنیں ماں کے ہاتھ اور پاؤں چوما کریں۔ نمبر 4، والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھیے، ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیے، نیچی نگاہیں رکھ کر ہی بات چیت کیجیے۔ نمبر 5،
ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیے۔ نمبر 6، سنجیدگی اپنائیے۔ گھر میں تو تکار، ابے تبے اور مذاق مسخری کرنے، بات بات پر غصے ہو جانے، کھانے میں عیب نکالنے، چھوٹے بھائی بہنوں کو جھاڑنے مارنے، گھر کے بڑوں سے الجھنے، بحثیں کرتے رہنے کی اگر آپ کی عادتیں ہوں تو اپنا رویہ یکسر تبدیل کر دیجئے، ہر ایک سے معافی تلافی کر لیجئے۔ نمبر 7، گھر میں اور باہر ہر جگہ آپ سنجیدہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم گھر کے اندر بھی ضرور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 8، ماں بلکہ بچوں کی امی ہو تو اسے نیز گھر اور باہر کے ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر ہی مخاطب ہوں۔ نمبر 9، اپنے محلے کی مسجد میں عشاء کی جماعت کے وقت سے لے کر 2 گھنٹے کے اندر اندر سو جائیے، کاش تہجد میں آنکھ کھل جائے، ورنہ کم از کم نماز فجر تو بآسانی مسجد کی پہلی صف میں با جماعت میسر آئے اور پھر کام کاج میں بھی سستی نہ ہو۔ نمبر 10، گھر کے افراد میں اگر نمازوں کی سستی، بے پردگی، فلموں ڈراموں اور گانے بازوں کا سلسلہ ہو اور آپ اگر سرپرست نہیں ہیں، نیز ظن غالب ہے کہ اگر آپ کی نہیں سنی جائے گی تو بار بار ٹوکا ٹوکی کے بجائے سب کو نرمی کے ساتھ مکتبۃ المدینہ سے جاری شدہ سنت و بیانات کی کیسٹیں تحفتاً پیش کر دیجیے۔ نمبر 11، گھر میں کتنی ہی ڈانٹ بلکہ مار بھی پڑے، صبر صبر اور صبر کیجیے۔ اگر آپ زبان چلائیں گے تو مدنی ماحول بننے کی کوئی امید نہیں بلکہ مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے کہ بے جا سختی کرنے سے بسا اوقات شیطان لوگوں کو ضدی بنا دیتا ہے۔ نمبر 12، مدنی ماحول بنانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ گھر میں روزانہ فیضان سنت کا درس ضرور 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 دیجیے اور سنیے۔ 13، اپنے گھر والوں کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے دل سوزی کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 14، سسرال میں رہنے والیاں جہاں گھر کا ذکر ہے وہاں سسرال، اور جہاں والدین کا ذکر ہے وہاں ساس اور سسر کے ساتھ وہی حسن سلوک بجا لائیں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ ہاں یہ احتیاط ضروری ہے کہ بہو سسر کے ہاتھ پاؤں نہ چومے، یوں ہی داماد ساس کے۔ نمبر 15، ہر نماز کے بعد یہ دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ دعا یہ ہے، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس پہ جو شروع میں اللہم پڑھا ہے یہ آیت قرآنی کا حصہ نہیں ہے، اس کو ہم اپنے طور پر ایڈ کریں گے تو یہ انشاءاللہ پوری دعا میں اس طرح شامل ہو جائے گا۔ نمبر 16، نافرمان بچہ یا بڑا جب سویا ہو تو 11 یا 21 دن تک اس کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ آیات مبارکہ صرف ایک بار اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی آنکھ کھلے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ یاد رہے بڑا نافرمان ہو تو سوتے سوتے سرہانے وظیفہ پڑھنے میں اس کے جاگنے کا اندیشہ ہے، خصوصاً جب کہ اس کی نیند گہری نہ ہو۔ یہ پتہ چلنا مشکل ہے کہ صرف آنکھیں بند ہے یا سو رہا ہے، لہذا جہاں فتنے کا خوف ہو وہاں یہ عمل نہ کیے جائے، خاص کر بیوی اپنے شوہر پر یہ عمل نہ کرے۔ 17، نیز نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے تا حصول مراد نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے یا شہیدو 21 بار پڑھ لیجیے۔ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ نمبر 18، نیک اعمال کے رسالے کے مطابق عمل کی عادت بنائیے اور گھر کے جن افراد کے اندر نرم گوشہ پائیں ان میں، اور آپ اگر باپ ہیں تو اولاد میں نرمی اور حکمت عملی کے ساتھ نیک اعمال کے رسالے کا نفاذ کیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے گھر میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ نمبر 19، پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر کر کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے بھی گھروں میں مدنی ماحول بننے کی مدنی بہاریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
گھر کے اندر اچھا ماحول، اسلامی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی اسلامی تربیت کریں، انشاءاللہ ہمارا گھر بھی اچھا ہوگا۔ گھر میں اسلامی تربیت ہوگی تو گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن